دین علی اکبر اور علی اصغر تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے. یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے. اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں, اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں. ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے, اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی, وہ ساتھ ہوئی. اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں, ام رباب اور شہر بانو. اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے. حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے. اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر, جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا. بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے آن و محمد, یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر. ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں, امام حسین کے بہنوی, سگے بہنوی بھی ہیں, اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے. وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے. انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو, بیچ راستے میں بھیجا, کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے, رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں آپ واپس چلے آئیں. مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے. امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا, اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے. پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا, اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ. اور تھوڑی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی. امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے. جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام, اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں, تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی. کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا, اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا. صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا. امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں. یہ رازوں میں سے ہے, میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے. یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے, لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے. ایک مقام پر پہنچے, عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے, انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس. انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں, کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں. اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر, ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا, مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا. ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے, ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, توڑ دیا گیا ہے, اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے, لیکن ٹھہر گئے. پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا, اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے, اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو. آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا. ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے, انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے, صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے. لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے, جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی.
یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے، اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا۔ اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں، یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام علی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا، یہ قافلہ چل پڑا، امام علی مقام چلتے رہے۔ بیچ میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قیم بجلی، ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام علی مقام سے ملاقات کر کے۔ تو آپ زہیر بن قیم بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے، لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قیم بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہیں۔ یہ یہاں سے 7 جو ہوئے اور پھر یہ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی، محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ ایک محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر متی و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔
حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے، میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا، اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، اونڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں۔ حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں۔ امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے اور کہتے کہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں بلایا تھا، اس طرح سے نہیں بلایا تھا۔ بات بدل گئی تو پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس، میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا، اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا، عبید اللہ بن زیاد کے پاس یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی، آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں۔ امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے، میدان مقابلین کا ہے، دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی، نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے، یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے، 5 محرم آ گئی، کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا، یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا۔ ایک جگہ آئی بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں۔ امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں، دمشق کی طرف بھی مت جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا، جنگ نہیں کروں گا، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا راستہ لے لیا، تیسرے راستے پر چلتے رہے، اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا، شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا، دریائے فرات کنارے تھا، اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آ گئی، نیند آئی اور خواب دیکھا، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ آپ کی بہن ہے قریب آئی، کہا بھائی جان کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے۔
मौत करीब आ रही है। ये 7वीं मुहर्रम का दिन आ रहा था, 6ठी मुहर्रम हो चुकी थी, 7वीं मुहर्रम आ रही थी, शाम का वक्त था। आपने पूछा इस इलाके का नाम क्या है? लोगों ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने एक आह भरी और कहा हादा मौदअ रिजालिना व महत्तु रिहालिना व मनाखु रिकाबिना। इमाम आली मकाम ने कहा यही वो जगह है जहां हमारे ऊंट बिठाए जाएंगे, हमारे सामान उतारे जाएंगे। वो मक्तल रिजालिना, यही वो जगह है जो हमारे बहादुर शहीद किए जाएंगे। मैंने सुना है। और फिर आपने अपना काफिला उतार दिया। ये वो जगह थी मैदान करबला। उस वक्त कोई आबादी करीब में नहीं थी, कोई आसपास घर नहीं थे, आबादी नहीं थी। दरियाए फुरात करीब था, लेकिन अभी दूसरी सुबह होने को थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने क्या किया। एक शख्स है अम्र बिन साद, तारीख में एक ऐसा नाम है मेरे अजीजों, याद रखो। साद इब्न अबी वक्कास जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, अशरा मुबशरा में से हैं। ये कौन साद इब्न अबी वक्कास? जिनके मुतालिक मेरे आका फरमाते भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद। जंग के मैदान में एक मर्तबा हुजूर ने साद बिन अबी वक्कास से कहा था मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो ऐ साद, तीर चला, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान हो। एक ही सहाबी हैं जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया, वो साद इब्न अबी वक्कास हैं। ईरान के फातेह, इराक के फातेह साद बिन अबी वक्कास, उनका बेटा है ये अम्र बिन साद। यजीद की तरफ से इसको रे नाम का एक इलाका ईरान का, वहां के लोग बागी हो गए थे, बगावत कर गए थे, उसको फतह करने के लिए भेजा गया था कि उस मुहिम को खत्म करके आओ। और फिर उसको ये लिख करके भी भेजा गया कि रे की हुकूमत तुम्हें दे दी जाएगी। अम्र बिन साद अपनी फौज को लेकर निकला ही था कि गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद ने बीच रास्ते से अम्र बिन साद को बुला लिया उसकी फौज के साथ। और कूफा पहुंचने के बाद उससे कहा रे की बगावत को बाद में सर करना, पहले हुसैन की बगावत को सर करो, वो हमारे करीब आ चुके हैं और तुम्हें उनका मुकाबला करना होगा। अम्र बिन साद डर गया और कहा मुझसे ये काम ना लो, वो रसूलुल्लाह के घर वाला है, फातिमा ज़हरा का बेटा है, उनकी निस्बतें मुझे पता है, मुझसे ये काम ना लो, मैं लड़ाई के लिए नहीं जाऊंगा। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने कहा तो ठीक है, हम दूसरे किसी को भेजेंगे और रे की हुकूमत का जो परवाना तुम्हें मिला था उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। दुनियावी लालच ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर देती है। माल दौलत और पैसों की लालच कभी कभार लोगों को अंधा कर देती है, लोग ईमान बेचने पर भी आ जाते हैं। आज कई ऐसे हैं जो जालिम हुकूमतों के कारिंदे बने हुए हैं, हुकूमत तख्त को देख करके उनकी घी चाटने के लिए, उनकी मलाई खाने के लिए वो अपना दीन भूल गए, अपना ईमान बेच दिए। उनको राजी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। आज भी ये हालात हैं। अम्र बिन साद सहाबी रसूल का बेटा पलट गया और कहा मैं ही जाऊंगा हुसैन के मुकाबले में। मैं जब भी ये पढ़ता हूं तो मुझे हैरत होती है, पाप चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह का फजल नहीं तो ये बाप की निस्बत भी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अल्लाह का फजल तुम्हें बचाएगा और ईमान होना जरूरी है। इतने बड़े बाप का बेटा बदल गया और कहा 4000 की फौज लेकर मैं जाऊंगा हुसैन का रास्ता रोकने के लिए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने शाबाशी दी, कहा जाओ। अम्र बिन साद को भेजा गया। 4000 का लश्कर लेकर अम्र बिन साद करबला के मैदान में उतरा। टोटल कितनी हो गई? 5000 की फौज। हैरत की बात है, 82 लोगों का रास्ता रोकने के लिए, वैसे देखा जाए तो 200-300 लोग भी काफी होते, डबल भेज देते। ये तो टोटल 5000 की फौज भेजी गई। 5000 लोग आए और उसके बाद अम्र बिन साद जैसी आया इमाम आली मकाम इमाम हुसैन से, चूंकि पहले से ताल्लुकात थे, जानता था, आते साथ मीटिंग शुरू कर दी। रात के वक्त इधर से 20 सवार, उधर से 20 सवार, इमाम हुसैन की तरफ से भी एक मैदान में जमा हुए और फिर इन दोनों लोगों ने सवारियों को दूर किया, तन्हा बैठ गए दरियाए फुरात के किनारे। अम्र बिन साद ने पूछा आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते क्या है?
इमाम हुसैन ने वही 3 बातें रखी जो हुर बिन यजीद को बताया था। कहा मैं तो ये चाहता हूं कि मुझे वापस जाने दे दो, या तो फिर सीधे दिमश्क लेकर के चलो, तुम भी साथ चलना, हम बात करेंगे, या तो फिर मुझे किसी साहिल की तरफ भेज दो समंदर के, मैं अपनी जिंदगी गुजार लूं। अम्र बिन साद जो कि पहले की जंगें देखा हुआ था, अमीर माविया और हैदर कर्रार के दरमियान मामलात हुए थे और सुलह के बाद खत्म हुए, वो खुश हुआ और कहा मामला ठंडा पड़ जाएगा, सुलह हो जाएगी। हुसैन कत्ल की नीयत से नहीं आए, जंग की नीयत से नहीं आए, या भड़काना नहीं चाहते, फितना नहीं चाहते हैं। इनकी तरफ से जब ये बातें आई हैं तो अच्छा ही है। उसने खत लिख करके भेजा उबैदुल्लाह बिन जियाद को कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हुसैन इब्न अली ये सुलह की नीयत रखते हैं और ये कत्ल नहीं चाहते, लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। उन्होंने 3 बातें ये रखी हैं, तुम कबूल कर लो तो जंग से हम भी बच जाएंगे, वो भी बच जाएंगे। उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे, उनके सामने सुनाया। और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी। हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायती अजली बदबख्त लईन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ वो खड़ा हुआ कहा अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अम्र बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। यानी आया है, तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो। अम्र बिन साद ने गाली दी शिमर जिल जोशन को, कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया। हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशन ने कहा वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो। अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है, बर्बाद हो गया। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई, 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अम्र बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था। 7 मुहर्रम से ही यह पानी बंद कर दिया गया था खीमे हुसैन की तरफ। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था।
9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी, रो पढ़ोगे। हुसैन आजम के सामने ये बच्चे खड़े होकर के जो जुमले कह रहे थे, अल्लाह अकबर, वफादारी तो उनके खानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। हर बच्चा खड़ा होता और कहता, ये आप कैसा मशवरा हमें दे रहे हैं इमाम आली मकाम, इमाम पाक, आपके बाद जीना किसको कहते हैं, आपके बाद जिंदगी किसको कहते हैं? अगर आप यहां पर कत्ल कर दिए जाएं और हम जिंदा रहें तो हमारी जिंदगी पर लानत हो, हमारी जिंदगी पर अफसोस हो। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब तक हम जिंदा हैं आपकी तरफ कोई तीर भी आए। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर गम नहीं हुआ और खौफ नहीं आया। 82 लोग थे और जानिसारा ने अहले बैत में अब जो शुमार होता है, सुनिए। यह हालात जब बदलने लगे, शाम का वक्त आया, घोड़ा दौड़ाते हुए हुर बिन यजीद आया। अमर बिन साद से कहा, शिमर जिल जोशिन से कहा कि क्या हुसैन जो 3 बातें कह रहे हैं तुमको उनमें से कोई मंजूर नहीं? अमर बिन साद ने कहा, मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर जिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा, तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदान नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ? हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है, क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे? अमर बिन साद ने कहा, हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया, 1000 की, कहा, ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे, ए हुर बिन यजीद, तू क्या कह रहा है ये सब बातें? हुर बिन यजीद ने कहा, मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए? यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली और जंग का ऐलान करते हो। फिर भी हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गईं कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा, सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा, गवाह रहना, कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर
امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکا, کہا تم لوگ گواہ رہنا, جنگ کی ابتدا کرنے والا میں ہوں, سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں, تاکہ امیر المومنین یزید کے پاس سے مجھے انعام و اکرام ملے اور میرے لیے جو پروانہ رے کی حکومت کا دیا گیا تھا اس کا میں حقدار ہو جاؤں. یہ کیسی لالچ تھی, یہ کیسا حرص تھا, کیسا طمع ہے. عزیزان گرامی اوقات, جنگ چھڑ گئی تو حر بن یزید جو شخص تھے, جو خیمہ حسین میں ایک رات پہلے آئے تھے, امام علی مقام کے پاس آ کر کہتے ہیں گھوڑے سے اترے بغیر کہ امام مجھے جانے دیں, امام علی مقام مجھے جانے دیں. امام علی مقام کے دستے پاک کو چوم کر وہ میدان میں آئے. یہ سب سے پہلے انسان تھے جو کوفیوں کو للکارتے ہوئے کہا تمہیں پتہ ہے کوفہ میں میرا نام کیا ہے, کوفہ میں میرا نام کیا ہے, مجھے کوفہ کا پہلوان کہا جاتا ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا تو آؤ. کوفی ویسے ہی بزدل لوگ تھے, تلواروں کی جھرمٹ میں آتے اور جھنڈ میں حملہ کرنے والے لوگ. یہ حر بن یزید کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا. عمرو بن سعد بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کر دھکا دے کر بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس کے مقابل میں, جاؤ اس کے مقابل میں. حر بن یزید کا حال یہ تھا بپھرا ہوا جیسے انسان ہو, اور جو قریب آئے گاجر مولی کی طرح اسے کاٹ کر ٹکڑے کر دے. ایک ہی حر بن یزید ہے, تقریباً کچھ گھنٹوں میں 120 لاشیں گرا چکا تھا. وہ کس کی لاشیں تھی؟ حر بن یزید نے یزیدیوں کے خیمے کے اندر ایسی کھلبلی مچا دی تھی. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, ایک دن خیمہ حسین میں آنے والے حر بن یزید کی طاقت کا حال یہ ہے وہ چند گھنٹوں میں 120 یزیدیوں کے پسینے نکال دے, بلکہ ان کے خون کو زمین پر بہا کر کے دنیا کو یہ بتا دے ایک دن سے اگر دامن سے وابستہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے, تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں, حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے, امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کہ بات دیگرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کہ بات دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی اوقات, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 شہزادے میدان کربلا میں خاک و خون سے وہاں پر ان کی لاشیں بکھر گئیں. تو اب سیدنا عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں, یہ آئے خیمے میں تھے, بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے. میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے, آج بھی روزے سے ہوں گے, ابھی دن نہیں ڈھلا ہے, لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے.
جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے. کمال کے لوگ ہیں، کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا، نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے، کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، کوئی آ نہ سکا، سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے. جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے، کیونکہ خود بھی پیاسے تھے، 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں. مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں، عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا، مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمرو بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی، یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں، یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی، اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا، ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو، ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے. لیکن اس عباس کی جرات کو سلام. دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو. ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی. ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے. کٹ گئے بازو، لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا. جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا. اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی. پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے. حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے. کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا. حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے، دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے. کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے. کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے. آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں. الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے. اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے. 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی. آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے. آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام. خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے.
22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے۔ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی، ایک کوفی شخص ہے وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، چہرے پر وہ چمک تھی رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل میں مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے، وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔ کہا نہیں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے، بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بپھر گیا، میرے 4 بیٹے ایک کے بعد دیگرے ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے، کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسے اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا، تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمرو بن سعد نے پکار کر کہا اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو۔ سارے لوگ تیروں سے، ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا، 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گھر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی، 19 سال کا جوان آیا،
کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے. حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو. حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے, امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے, اور ان کو پکڑ کر رونے لگے. امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو, کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے, تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو, کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے. وہ منظر میری نظروں میں ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں. امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں, صبر کروں گا. حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے. تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے ہیں, اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے کوفہ کے, وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا. حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا, مارتے تھے, صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف. یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے. بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے, علی اکبر ایسے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر آتے تھے. امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی. تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں, کوئی پانی نہیں دیتا. میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے, تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے. یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا بتا, بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے پیاس. امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر, تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے, حوض کوثر ہے. حضرت علی اکبر گئے, ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا, ظہر کا وقت آ چکا تھا. حضرت علی اکبر لڑتے رہے, ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے. حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر, اور امام علی مقام ہٹاتے رہے. کوفیوں چھوڑ دو میرا بچہ جا چکا, چھوڑ دو میرا بچہ ختم ہو چکا ہے. کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے, کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے. میرے عزیزوں کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے. اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے, گنتے تھے. حیرت ہوتی ہے. میں 1000 چاہتا ہوں کہ غم کا اظہار تنہائی میں ہو, مجمع میں نہ ہو, لیکن دل بے قابو ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ کے اہل بیت سے جو ہماری عقیدتیں جڑی ہوئی, ہماری محبتیں جڑی ہیں, مولا حسین کو ہم اپنے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ان سے وابستہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ ہماری سفارش کریں گے. اس لیے ان کا غم ہلکا نہیں ہوتا ہمارے لیے. جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے, آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی. علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں, ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے. حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا, اس سے تمہاری دشمنی نہیں, اس کو پلا دو, اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے, اس کو کچھ پانی مل جائے, 6 ماہ کا ہے. کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا. وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفریں کے سپرد کر دیا. مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا. امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے, کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے, مارا تو مارا
لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا. اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے. اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا. بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے, پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا. یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے, تیر چبا ہوا ہے, حلقوم سے خون رس رہا ہے. بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان, ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا. تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے, اے رسول اللہ کے خاندان کی بیویوں, سلام ہو تمہاری آنچلوں پر, سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر. ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا. اس شام غریبہ کو یاد کرتے ہیں. آج عاشورہ کا دن ہے, آج عاشورہ کا دن ہے امام عالی مقام کے لیے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کا خونی منظر ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ بپا ہے میان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے, میرے عباس کے بازو کاٹے, میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا, علی اکبر کو بھی شہید کیا, قاسم کو بھی شہید کیا, بچا کوئی نہیں تھا. ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا, جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں. امام علی مقام نے ماتھا چوما, کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے, اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں, کون جوان ہے جو ان کا سہارا ہوگا؟ لٹا دیا بستر پر, تم آرام کرو. مولا زین العابدین سجاد کی قربانیوں کو بھی میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں. امام زین العابدین جو کربلا کے میدان میں لیٹے لیٹے دیکھتے تھے, جانتے ہو ان کی زندگی کیسی ہو گئی تھی؟ کربلا کے بعد جب یہ مدینے واپس گئے تھے تو کبھی بھی کسی قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہوتے تو رونے لگ جاتے تھے. کھلا گوشت دیکھتے, کوئی کسائی جو گوشت بھیجتا تھا, امام زین العابدین آتے تھے تو جلدی چادر ڈال دیتے گوشت پر. لوگ پوچھتے کیوں؟ کہا وہ جو امام آ رہے ہیں نا, ابھی یہ کچا گوشت دیکھیں گے رونے لگ جاتے ہیں, رونے لگ جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا تھا. ان کی زندگی ایسی ہو گئی تھی. امام زین العابدین ایک بار ایک کسائی کو بلایا اور پوچھا تم جانوروں کو کیسے ذبح کرتے ہو؟ کہا قبلہ رخ لٹاتے ہیں, پانی پلاتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پھر ذبح کرتے ہیں. چیخ ماری اور کہا دنیا والے جانوروں کو پانی پلا کر ذبح کرتے ہیں, میرے باپ کو کوفیوں نے 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا, میرے گھر والوں کو 3 دن کی پیاس کے بعد ذبح کیا تھا. ہر قربان ہونے والا جانور پانی پی کر کے ذبح ہوتا ہے. رسول اللہ کے گھر کا شہزادہ بغیر پانی پیے دنیا سے گئے. یہ امام زین العابدین کی زندگی کا حال تھا. عزیزان گرامی وقار, غم ان کا حق تھا. کئی مرتبہ مدینے والے ان کے پاس آتے اور ان کو ہنسانے کے لیے کوئی باتیں کہتے ہیں, آپ ہنستے نہیں. زندگی بھر کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. لوگ کہتے غم ہو گیا, کبھی تو مسکرائیں. امام زین العابدین کہتے تم اس سے ہنسنے کی امید رکھتے ہو جس کے سامنے اس کے باپ کے ٹکڑے ہیں, اس کے بھائی کے ٹکڑے, اس کے گھر کی عورتیں بے آبرو ہو گئیں, تم اس کے ہنسنے کی امید رکھتے ہو. لوگوں خیر کرو, شکر کرو کہ آنسو نکلتے ہیں, یہاں تو خون نکلنا چاہیے. یقیناً ان کے گھر پر جو حالات آئے, میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی اور کے پاس ہوتے تو اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا, اتنا بڑا امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام حسین عظیم, اس قائد کو لاکھوں سلام,
اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے. سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں, پیٹی لے کر آئیں, اور اپنے بھائی کو صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی. وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا. امام حسین نے کہا میری بہن, میری ہمشیرہ, آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان, یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے, اور کہا تھا بیٹی اس کو سنبھالے رکھنا, میرا لاڈلا ایک دن میدان میں اترے گا, اس وقت اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا, تو اپنے ہاتھ سے اس کو یہ جبہ پہنانا, اس لیے کہ اس کو اس کی ماں سے بڑی محبت ہے. امام حسین کو یہ کہتی ہوئی وہ جبہ پہناتی رہی. امام عالی مقام اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے, اپنی ماں کو یاد کر کے رو پڑے. کیوں نہ روئے؟ ایک امام مسلم ہیں جنہوں نے ایک روایت بیان کی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا تھا ایک بوڑھی عورت اپنے چہرے پر چادر ڈالی ہوئی جھاڑو لے کر میدان جھاڑ رہی ہے. میں قریب جا کر پوچھا بی بی تم کون ہو؟ وہ اپنا چہرہ نہیں دکھاتی اور کہتی ہے میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں. کہا یہاں کیوں جھاڑ رہی ہو؟ کہا کل میرا بچہ یہاں گر کر شہید ہونے والا ہے, اس میدان کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں. میرے عزیزوں, اس فاطمہ الزہرا کے اس عظیم لاڈلے کا آخری دیدار ہے, جس کے حلقوم کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے, ان کا آخری دیدار ہے. جو دوش پیمبر کا راکب سوار ہے اس کا آخری دیدار ہے, جن سے شریعت مصطفیٰ چلی اس کا آخری دیدار ہے. رسول اللہ کا جبہ پہنا, امامہ پہنا, حیدر کرار کی تلوار ذوالفقار ہاتھ میں لی, جعفر طیار کا پٹا اور حضرت امیر حمزہ کا نیزہ ہاتھ میں لیا. سارے تبرکات ایک ساتھ زیب تن کیے. امام عالی مقام یہ سارے تبرکات پہن کر خیمے سے نکلنا ہی تھا کہ عورتوں کی آوازیں آ گئیں. کہا چھوٹی سکینہ آئی اور کہا بابا جان یہ کوفی تو 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ پلا سکے, آپ کے بعد یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ رہے ہیں؟ امام حسین نے صرف اتنا کہا سکینہ اللہ اس کے رسول کے حوالے تمہیں کر کے جا رہا ہوں. سیدہ سکینہ سے کہا بیٹی چاہے جیسے بھی حالات ہو جائے تو اپنے حجاب کی پابندی رکھنا, تو اپنے پردے کی پابندی رکھنا. یہ آخری وصیتیں تھی اپنے خاندان کی اہلی عورتوں کے لیے, اور بیویاں یہ چہرہ دیکھتی رہ گئیں. میرے عزیزوں, ہم تو جنازہ جاتے ہوئے لوگوں کا دیکھتے ہیں, رو پڑتے ہیں, لیکن وہ زندہ جاوید گھر سے جب رخصت ہو رہا ہے دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوا, اور وہ عظیم ان کا گھوڑا جو وفادار گھوڑا جو ہر جنگ میں آپ کے ساتھ رہا, آج وہ گھوڑا بھی بڑھنے کو تیار نہیں تھا. آگے بڑھنے کو اس کو ایڑ لگائی, اس کو مارا, آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. مولا حسین نے دیکھا گھوڑے سے اتر کر بی بی سکینہ اس کی ٹانگوں کو پکڑے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے, اور بار بار گھوڑے سے کہتی جاتی ہیں کہ اے گھوڑے, اے سواری میرے بابا جان کو نہ لینا, اس لیے کہ آج اگر تو سوار کر کے لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے. ننھی سکینہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور کہا اس عظیم سواری کو نہ روکنا, اس لیے کہ آج میرے امتحان کا دن ہے اور تمہارے صبر کے امتحان کا دن ہے. یہ کہتے ہوئے امام عالی مقام گھوڑے کو دوڑا دیے. یہ آخری دیدار تھا میں حسین کی طرف سے, جو یہ شہزادہ گلگو قبا رسول اللہ کا یہ حسین شہزادہ نکلا تو میدان کربلا میں آ کر پھر وہ خطبہ دیا جو حر بن یزید کے سامنے دیا تھا, عمر بن سعد کے سامنے دیا تھا. آج 10ویں محرم تھی, جمعہ کا دن تھا, اور عین ظہر کا وقت ہے. اس وقت حسین اعظم کربلا کے ریگزاروں میں خطبہ دیتے ہیں, اللہ کی حمد بیان کی, رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا, اور کہا کوفیو کیا تمہیں میری نسبت پتا ہے؟ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا ہے. کیا تم نے میرے متعلق نہیں سنا؟ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کیا تمہیں میری نسبتیں نہیں معلوم؟ اور اگر ان حدیثوں پر تمہیں شک ہے تو ابھی جابر بن عبداللہ موجود ہے, ابو سعید خدری موجود ہے, ابھی کئی صحابہ رسول اللہ کے موجود ہیں, ان سے جا کر تحقیق کر لو. کیا میرے رسول نے یہ میرے متعلق نہیں فرمایا؟
اور کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ تم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور اسی رسول کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو؟ یہ خطبہ ایسا دردناک تھا، کوفیوں میں اس کا اثر ہو گیا، کوفیوں کے دلوں کے اندر ایک رعب طاری ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہاں بغاوت ہو جاتی، قریب تھا کہ لوگ تلواریں چھوڑ دیتے، قریب تھا کہ لوگ نیزے پھینک دیتے، ہلچل مچ جاتی، کیونکہ رسول پاک کے شہزادے کی زبان میں جو اثر تھا وہ کمال کا تھا۔ خطبہ سن کر کوفیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، رونے لگ گئے تھے۔ ایک طرف حسین اپنے خیمے کی طرف دکھاتے اور کہتے میرا کون سا بچہ اب بچا ہوا ہے، میرا کون سا بھائی اب بچا ہوا ہے، دیکھو تم نے میرے خیمے کو لوٹ لیا، میرے گھر کے ٹکڑے کر دیے، اب بھی اگر تم چاہتے ہو تو میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے خون سے رنگین نہ کرو اپنے ہاتھ۔ کوفیوں پر جب یہ تقریر اثر کرنے لگ گئی، عمرو بن سعد کھڑا ہو گیا، شمر ذی الجوشن جو حرام الطہر کمینہ انسان تھا، ذلیل ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ بھی فصیح و بلیغ خطبہ دیتا تھا۔ کھڑے ہو کر کے اس نے گالیاں دینا شروع کیا، آپ کی عزت پر حملے کرنا شروع کیا، کہا یہ کذاب ابن کذاب ہے، جھوٹا جھوٹے کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، سب کو گالیاں دیا۔ اور اس کے بعد کوفیوں سے کہا اگر تم میں سے ایک بھی بغاوت کر گیا تو میں یزید کے سامنے لکھ کر بھیجوں گا، تمہاری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا، تمہارے خاندان اجاڑ دیے جائیں گے، کوفہ کو تہس نہس کر دیا جائے گا، خبردار کوئی حسین کی تقریر پر دل پذیر نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن کی تقریر اثر کر گئی، پھر لوگوں سے کہا گیا ہم حسین کی تقریر سے مائل نہیں ہیں، ان کی طرف رغبت نہیں کرتے، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے کہا اتمام حجت کے لیے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اب تمہاری مرضی، آؤ مقابل کے لیے۔ اب مقابل کے لیے جو لوگ آئے، حذیل ایک شخص تھا، اس کے بعد ایک عبداللہ بن سمدانی تھا، اور کئی لوگ ایسے ایک کے بعد دیگر آتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو نہیں کئی لوگوں کو مار کر گراتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 کے قریب لوگوں کو زخمی کر چکے تھے۔ تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا، فاطمہ کا گل عذار، یہ فاطمہ کا شیر ہزاروں میں گھر گیا۔ عزیزان گرامی وقار، امام حسین لڑتے رہے، کئی لوگوں کو زخمی کرتے رہے، اور اس کے بعد وہی معاملہ، پیاس کی شدت، بیٹوں کا غم الگ ہے، بھائیوں کی لاشیں الگ ہے، بیویوں کا اکیلا ہونا الگ ہے۔ کتنا بوجھ لے کر میرا حسین لڑ رہا تھا، کتنی ذمہ داریاں لے کر یہ گھوڑے کا شہ سوار تھا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے رہے، تھک کر کے ان کی گردن جھک جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتے تھے، پھر لڑتے تھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے اور شمر ذی الجوشن نے، خلی بن یزید نے، یہ سارے لوگوں نے بھڑکایا اور کہا ایسے نہیں، جیسے اس سے پہلے ان کے خاندان کے بیٹوں کو پہنچایا گیا ہے موت کی تک، اسی طرح ان کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا۔ حسین ابن علی کے پاس 200 سواروں کو لایا گیا اور ہر جگہ سے تیر برسایا گیا۔ کبھی حسین کے جسم پر ادھر سے تیر آئے، ادھر سے تیر آئے، اپنے ڈھال سے بچاتے رہے، یہاں تک کہ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے آپ کے جسم مبارک پر 72 تیر لگ گئے تھے، کوئی جسم کا حصہ باقی نہیں تھا، چہرے پر بھی، سینے پر بھی، کندھوں پر بھی، پنڈلیوں پر بھی، رانوں پر بھی، پیٹ پر بھی، پیٹ پر بھی، ہر جگہ چیروں سے بوچھار، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا، ہر تیر جاتا جسم میں پیوست ہوتا۔ امام حسین کے پاس اتنا موقع بھی نہیں تھا کہ وہ تیروں کو نکال لیں، اور یہاں تک کہ گھوڑے سے اتر کر لیٹنے کا ارادہ کیا کیا، آپ کو یہ غم ستانے لگا زمین پر لیٹنے کے لیے جسم بھی باقی نہیں ہے، لیٹتے تو کوئی نہ کوئی تیر پر ہی لیٹتے اور تیر اندر چلا جاتا، گھوڑے پر ہی سوار رہے، پھر پکار کر کہا اے لوگوں دیکھو، پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں اذانیں ہو رہی ہوں گی اور منبر پر خطیب خطبہ دے رہا ہوگا، میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے، جمعہ کا دن ہے، رسول اللہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے، جمعہ کے دن لوگ نماز کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیا تم میں سے کسی کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اتنی جرأت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے نواسے کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے؟
थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए, यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे। तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं। दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया, चाहे वो आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खोली बिन यजीद शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे, करीब आए। एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अकदस करबला के मैदान में वैसी रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से यह पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। फिर जमाने नौ को है, फिर यजीदियत के दौर का आने का है एहतिमाल, फिर जमाने नौ को है तेरी जरूरत ऐ हुसैन, तेरी जरूरत ऐ हुसैन। ऐ मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए और खानदान अहले बैत के कुत्तों में हमारा शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें और उसके बाद मुख्तसर बाद करबला के वाकयात के बाद हम फातिहा करेंगे और नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। करबला के खाकसारों को भी सलाम इंशाअल्लाह उल अजीज। हमारी इस फातिहा के बाद हमारी इन मजलिसों का खिराज अकीदत और ईसाल सवाब हम पेश करते हैं बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और उनके तमाम असहाब में, अंबिया, सालिहीन, मुरसलीन में। उसके बाद शुहदाए करबला की बारगाह में मैं तमाम शुहदाए करब व बला रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के नामों की तिलावत करता हूँ और हमारा ये मानना है कि अल्लाह ताला उनके नामों में इतनी असर रखा है, इतनी बरकत है कि हमारी ज़िंदगी में आई हुई तमाम परेशानियाँ इनके नामों की बरकत से अल्लाह दूर फरमाएगा और हर तरह की हाजत को अल्लाह ताला इनके वसीले से पूरी फरमाएगा। लिहाजा मैं ईसाले सवाब के तौर पर भी शहीदान करबला
جو 72 کی تعداد میں ہیں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں. ہر نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ پڑھا کریں اور سلام بھیجا کریں. اللہ تعالی ہم سب کی اس تلاوت کو بھی قبول فرمائے. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأنا من القرآن الكريم ما صليناه وما سلمناه إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإلى أهل بيته وأزواجه وأمهاته وأبنائه وبناته رضوان الله عليهم أجمعين. خاصة أوصل ثواب قراءتنا إلى سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ، سیدنا عباس ابن علی، سیدنا علی اکبر بن حسین، سیدنا علی اصغر بن حسین، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا ابی بکر بن علی، سیدنا ابی بکر بن حسن بن علی، سیدنا قاسم بن حسن بن علی، سیدنا عبداللہ بن حسن، سیدنا عون بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا محمد بن عبداللہ بن جعفر، سیدنا عبداللہ بن مسلم بن عقیل، سیدنا محمد بن مسلم، سیدنا محمد بن سعید بن عقیل، سیدنا عبد الرحمن بن عقیل، سیدنا جعفر بن عقیل، سیدنا حبیب بن مظاہر اسدی، سیدنا انس بن حارث اسدی، سیدنا مسلم بن اوسجہ اسدی، سیدنا قیس بن عشر اسدی، سیدنا ابو ثمامہ بن عبداللہ، سیدنا بریر حمدانی، سیدنا عابس شاکری، سیدنا عبد الرحمن رہبی، سیدنا سیف بن حارث، سیدنا عامر بن عبداللہ حمدانی، سیدنا ہندہ بن حارث، سیدنا شوزب بن عبداللہ، سیدنا نافع بن حلال، سیدنا حجاج بن مسروق، سیدنا عمر بن کرملہ، سیدنا عبد الرحمن بن عبد رب، سیدنا ہندہ بن کعب، سیدنا عامر بن ہند، سیدنا نعیم بن عجلان، سیدنا سعد بن حارث، سیدنا زہیر بن قیم، سیدنا سلمان بن مضارب، سیدنا سعید بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بشیر، سیدنا وہب کلبی، سیدنا حرب بن عمر، سیدنا زہیر بن عامر، سیدنا بشیر بن عامر، سیدنا عبداللہ رواح غفاری، سیدنا جون غلام ابی ذر غفاری، سیدنا عبداللہ بن یزید، سیدنا سلیم بن امین، سیدنا قاسم بن حبیب، سیدنا سعید بن سلیم، سیدنا نعمان بن عمر، سیدنا یزید بن سبید، سیدنا عامر بن مسلم، سیدنا سیف بن مالک، سیدنا جابر بن حجاج، سیدنا مسعود بن حجاج، سیدنا عبد الرحمن بن مسعود، سیدنا بکیر بن حی، سیدنا عمار بن حسن تائی، سیدنا زرفامہ بن مالک، سیدنا کینانہ بن عتیق، سیدنا عتبہ بن سولت، سیدنا حر بن یزید تمیمی، سیدنا عقبہ بن سولت، سیدنا جبلہ بن علی شبینی، سیدنا کم بن عمر، سیدنا عبداللہ بن بکیر، سیدنا اسلم غلام ترکی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. الہ العالمین احکم الحاکمین یا رب العالمین خلاق کائنات مولا، ان شہیدان کربلا کی برکت سے ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین ان شہداء کرب و بلا کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرما، ہماری مصیبتیں ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ پھر سے یزیدیت کے فتنے جنم لے چکے ہیں مولا، ان شہداء کربلا کی طاقت و قوت اور ان کی جانثاری ہمارے بچوں میں عطا فرما. مولا ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. مولا حسین کے قدموں میں زندگی عطا فرما، زندگی بھر مولا اہل بیت کے غلاموں میں شمار فرما، اور قیامت کے دن مولا ہمارے گھر کو، ہمارے افراد کو، ہماری نسلوں کو اہل بیت اطہار کے جانثاروں میں شمار فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے،
جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا کر مولا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ان کے قرضوں میں آسانیاں دے دے، جو ناحق جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا جو ناموس رسالت کے لیے ہمارے بچے جیلوں میں قید کیے گئے، میرے شہر ہبلی کے بچے، اے اللہ ان سب کو رہائی عطا فرما۔ مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، مولا خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ظالموں کے چنگل سے ہمیں آزاد کر دے، ہمارے ملک کو امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ باطل فاشسٹ طاقتوں اور قوتوں سے اسلام اور تمام احکام اسلام کی حفاظت عطا فرما۔ اے قدیر و جبار خدا، دشمنان رسول کو فنا فی النار فرما دے، جو عذاب علیم میں انہیں گرفتار فرما دے۔ اے کریم خدا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مولا ہمارے اس محلے میں اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اس پورے علاقے وکرولی پاک سائٹ اور یہ علاقہ جتنے آس پاس اس مسجد کے پڑوسی ہیں، اے رب العالمین ان سب کے لیے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتا ہوں، آخری سانس تک مولا ان غیور مسلمانوں کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ مولا زندگی بھر تو ان سب کو بے نیاز رکھ، اپنا اور اپنے حبیبوں کا محتاج بنائے رکھ۔ اے رب العالمین ان تمام لوگوں نے ہمیشہ کریم خدا میرے دینی کاموں میں میری حمایت کی ہے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے رب العالمین قیامت کے دن تو اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب قدیر احسن الخالقین مرکز ناموس رسالت کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرما دے، دشمنانوں کو ذلیل و خوار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس پاک سائٹ محلے کو مولا ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے۔ اے اللہ تو رحمتوں سے نواز دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین اس پورے علاقے کو مرکز عشق رسول بنا دے، ہر بچے کو مولا عاشق رسول بنا دے، تیرے حبیب کا سچا مجاہد بنا دے۔ مولا ہماری دعاؤں کو مولا حسین کے قدموں کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سارے صحابہ کے نام پر الفاتحہ۔ تمام تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہدائے احد، شہدائے بدر، شہدائے خندق، شہدائے کربلا، شہدائے طائف، تمام شہیدوں کی ارواح طیبہ کو اور تابعین اولیاء کاملین کی ارواح کو الفاتحہ۔ تمام ائمہ مجتہدین، تمام ائمہ محدثین، تمام علماء اسلام، جتنے لوگوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ان تمام ائمہ کرام اور امت کے محسنین کے نام الفاتحہ۔ تمام سلاسل حقہ، سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، خصوصاً سلسلہ قادریہ کے جملہ مشائخ ارواح، ان کی ارواح کو ایک مرتبہ الفاتحہ۔ اخیر میں کل امت مسلمہ خصوصیت کے ساتھ ہمارے خاندانوں میں جن کا انتقال ہو چکا، ہمارے والدین، میرے والد اور آپ سب کے خاندانوں میں جو انتقال پا چکے، جو قبرستانوں میں جا چکے ہیں، ان سب مومنین مومنات کی قبروں کے لیے ایک بار الفاتحہ۔ اخیر میں مولا کریم کی بارگاہ میں دعائیہ طور پر ہم سب کی صحت و سلامتی، ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، عمل کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، ہماری نسلوں کی حفاظت، ہماری عورتوں کی حفاظت، ہماری بچیوں، بیویوں، بہنوں سب کی عزتوں کی حفاظت اور قوانین اسلام سب کی حفاظت کے لیے اخیر میں ایک مرتبہ الفاتحہ۔
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। करबला का ये खूनी मंजर आपके सामने बयान हो चुका। उमूमन दास्तान करबला इमाम अली मकाम की शहादत तक है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं करबला के बाद क्या हुआ क्या हुआ। मेरे अजीजों, उनके शहजादों ने जब ये बात कही थी इमाम अली मकाम के लिए कि अब हुसैन इब्न अली इमाम अली मकाम के बाद जिंदा रहने का मतलब ही क्या है, उनके बाद तारीख क्या है, उनके बाद जीने का मजा क्या है। लेकिन चूंकि इस्लाम यहां तक फैला है, आया है अब तक सही सलामत, तो तारीख तो बयान होगी इंशाअल्लाह अजीज। इसके बाद जो जुमा आएगा, अगर जिंदगी बाकी रही तो करबला के बाद के वाकयात में जुमा में कवर करने की कोशिश करूंगा और आपके सामने वो बातें रखूंगा। लेकिन मुख्तसरन ये है, करबला के मैदान में इमाम हुसैन की शहादत के बाद अचानक ये अहले बैत नबूवत के खीमों पर हमला किया कूफियों ने, और जितनी औरतें थी उनको बांदी बना दिया गया, कैदी बनाया गया, और बेड़ियां डालकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी और खानदान नबूवत की औरतों को भी ले जाया गया। और यहां से ये काफिला इमाम हुसैन के सर के साथ गया था। हुसैन आजम का सर नेज़े में डाल करके ये लोग कूफा लेकर के आए थे इब्ने जियाद के पास, और इब्ने जियाद इमाम अली मकाम के सर के साथ बेइज्जती बेहुरमती करता रहा। और फिर यह काफिला, लुटा हुआ काफिला अहले बैत का दिमश्क गया था, मुल्क शाम यजीद के दरबार में पहुंचाया गया था। वहां तक ये काफिला कैसे गया होगा, कितना लंबा सफर किया होगा। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकी बात तो यह है कि हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, सच कहा है शायर ने, चुन कर कहा है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक ही वाकया दिल दहला देता है। बीच रास्ते में एक जगह ये काफिला रुका था, एक गिरजाघर था, एक ईसाई पादरी रहता था, कनीसा यानी उनका चर्च था। उसने देखा, रात को ठहरने का मौका दिया, पूछा ये कौन लोग हैं, किसके सर ले जा रहे हो। कहा कि हुसैन इब्न अली जो बागी थे हमारे खलीफा के, मार दिया गया, काट दिया गया और सर लेकर जा रहे हैं। उस पादरी ने देखा और फिर चेहरे को देखने के लिए करीब आया तो हैरत की बात है, फिदा हो गया। कहा यह चेहरा मुझे एक रात रखने के लिए दे सकते हो। कहा हरगिज नहीं, यह अमानत है, हम यजीद के दरबार तक पहुंचाने के लिए अमीन है। नहीं दिया, लेकिन इन लालची कुत्तों को कभी भी माल से खरीदा जा सकता था। उस ईसाई पादरी ने 12,000 दिरहम, उस वक्त जो चांदी के सिक्के थे, थैली में भर कर लाया और कहा ये ले लो नजराना, एक रात मुझे दे दो और कल सुबह फिर लेकर चले जाना। उन्होंने कहा रात को रखना ही है। उस ईसाई पादरी के पास उन्होंने ये सर दे दिया। इमाम अली मकाम का सर लेकर वो ईसाई पादरी, चर्च में रहने वाला राहिब है, लाया। जितनी धूल गर्दो गबार लगी हुई थी सबको, चेहरे को साफ किया, बालों को साफ किया, कटे हुए सर को एक तख्त पर रखा और उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाया। देख करके वो गम के साथ बैठा, आंखें भिगोता रहा। उसने सोचा ये कैसी कौम है जिस रसूल का कलमा पढ़ती है, उस रसूल के बेटे को काट करके लाई है। और उसके बाद उस ईसाई ने सर को वहां रखा था